تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف بھی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں گے۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے، اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے۔ کہ چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا بہت خرافات ہو رہی ہے، ایک جگہ ہم نے کہا منع ہے، انہوں نے فوراً اس کو ختم کر دیا، نہیں کریں گے۔ ہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مولا حسین کے روزے کی شکل بناؤ، ہر گھر میں بنا کر کے رکھو، یاد کے لیے اچھا، اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روزہ ہے۔ ہم جیسے گنبد خضرا رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، خانہ کعبہ رکھتے ہیں، امام حسین کا روزہ رکھنے میں کون سی دقت کی بات ہے؟ میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں اس چیزوں کا، رکھو، آپ پیتل کا بناتے بناؤ، تانبے کا بناتے بناؤ، سونے کا بناتے ہو بناؤ، اس میں حرج نہیں۔ ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا جاتا ہے، میں اس کا مخالف ہوں۔ خیر بات آئی، بند ہو گئی، لیکن ہوتا کیا تھا معلوم ہے؟ چند دنوں کے بعد دوسرا محرم آیا تو گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو بند ہیں لیکن بچے ویسے ہی ناچ رہے ہیں، ہاتھ ایسے لمبے کر کے خود پنجہ بن گئے ہیں اور ناچ رہے ہیں۔ تو میں اس چیز کو مثال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا کرتے تھے، حکم آیا ان کے قتل کا، قتل بھی ہوئے، بچھڑا بھی مار دیا گیا، لیکن زمانے تک ان کے دلوں سے بچھڑے کی محبت گئی نہیں تھی۔ وہی ذکر آج کی آیت میں میں نے پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر یہ بچڑے کو ایسا لے کر کے بیٹھے رہے جبکہ ان کے سامنے کھلی ہوئی نشانیاں تھی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے بچڑا پلا دیا گیا ہے، پی گئے ہیں بچڑے کو، اتنی محبت تھی، جبکہ روشن آیتیں اور دلیلیں دیکھی۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے عزیزو، کہنے کا مطلب کہ بعض چیزیں گمراہیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ کچوکے لگاتی رہتی ہیں، برے گناہ بھی ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ دماغ میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کاموں کو حتمی طور پر اپنے تصور میں بھی نہ آئے۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، من شر الشیطان الرجیم۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری مردود شیطان کی ان شرارتوں سے جو میرے دماغ میں ڈال رہا ہے۔ تو یہ اسی کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ پرانے راستے پر لے جانا چاہتا ہے، گمراہی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ وہ خرابیاں جن کو تم چھوڑ کر کے آئے ہو یاد دلاتا ہے، ایک بار اور چلا جاؤ۔ اس کے لیے کثرت سے یہ پڑھا کریں، جب جب ایسا وسوسہ آئے کہیں اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم۔ آج ہی صبح گناہ سے توبہ کیا، سوچا کہ نہیں کروں گا یہ گناہ، لیکن رات ہوتے ہی پھر خیال آیا ایک بار اور کر لو، میں بتا رہا ہوں فوراً اس وقت یہ پڑھو اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم۔ اے اللہ میں تو چھوڑ چکا تھا شیطان مردود، پھر مجھے لا رہا ہے وسوسے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان کی شرارتوں سے۔ یہ باتیں یہاں تک